منزل مصائب پر، 8ویں امام کی زندگی منزل مصائب. دیکھیے یہ ولی عہدی اور یہ جو زمانہ ہے کوئی بہت زیادہ نہیں رہا ہے، 2-3 سال کی بات ہے. 203 ہجری کے اندر 8ویں امام کی شہادت ہو گئی ہے. 55 سال کی عمر، 8ویں امام کی شہادت، 203 ہجری، اور غریب الوطنی اپنے وطن سے دور ہیں. باقاعدہ ملتا ہے. دیکھیے امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، 8ویں امام نے بھی مدینہ چھوڑا. 8ویں امام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ٹینشن جو امام مظلوم کے زمانے میں تھا ویسا معاملہ ٹینس نہیں تھا 8ویں امام کے زمانے میں. مگر آپ کو معلوم ہے کتب سیرت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 8ویں امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس موقع پر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور یہ کہا کہ مجھے دیکھ لو، گریہ کر لو، آج کے بعد مجھے واپس نہیں دیکھ سکو گے. 8ویں امام نے اس وقت یہ جملہ کہا، مجھے دیکھ لو اور جتنا گریہ کرنا ہے کر لو، آج کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو گے. مکہ تشریف لائیں، امام تقی جواد ساتھ تھے جب 8ویں امام جب روانہ ہو رہے ہیں، ساتھ مکہ معظمہ، اور وہاں پر امام کا سن کتنا ہے؟ امام تقی جواد کا 5 سال، انتہائی مختصر سن. اور یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ امام تقی جواد ہجر اسماعیل کے پاس، آپ میں سے جو افراد عمرے اور حج کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھ گئے اور اٹھنے سے انکار کر دیا. امام کے غلام نے آ کر یہ کہا کہ اے فرزند اٹھیے، اب جانے کا وقت آ گیا. خدا چاہے گا تو میں اٹھوں گا، میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں. کیوں دل نہیں چاہتا؟ 8ویں امام خود تشریف لائے. کہا بیٹا کیوں یہاں سے نہیں اٹھنا چاہتے؟ کہا بابا میں کیسے اٹھوں جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اس طرح سے رخصت ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص اس طرح سے الوداع کرتا ہے کہ جسے واپس نہیں آنا ہوتا ہے. مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. بابا میں کیسے یہاں سے اٹھوں، میں کیسے اپنے آپ پر قابو پاؤں؟ اور 8ویں امام جب مشہد تشریف لے گئے، مشہد تو بعد میں اس کو کہا گیا کہ مقام شہادت امام ہشتم، اسی وجہ سے اس کو مشہد کہا گیا کہ شہادت کا مقام ہے. مگر اس جگہ پر جب تشریف لے گئے ہیں اور مامون رشید نے زہر دغا سے 8ویں امام کو شہید کیا ہے انگوروں کے اندر زہر ڈال کر، ایک روایت انار کی بھی ہے، ایک روایت انگور کی ہے کہ امام کو زہر دیا گیا. اور امام پہلے ہی اپنے غلام سے کہہ چکے تھے ابا سلط حروی سے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں اور تم دیکھو کہ میں نے ابا کو اپنے سر پر ڈالا ہوا ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے، تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا جا چکا، اور پھر مجھ سے کوئی گفتگو مت کرنا، مجھ سے کوئی بات مت کرنا. جب امام تشریف لائے تو کیفیت یہی تھی کہ ابا سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، سر ڈھانپا ہوا ہے، یہ علامت تھی. ابا سلط حروی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ 8ویں امام کو زہر دیا جا چکا ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی. 8ویں امام اپنے کمرے میں گئے، اپنے بستر پر لیٹ گئے، زہر کا اثر ہے، امام تڑپ رہے ہیں، امام بے چین ہے، امام بےتاب ہے. اور ایسے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ میری نگاہوں کے سامنے ہے جو خوبصورت بھی ہے، گھنگریالے اس کے بال ہیں. اور میں نے سوال کیا کہ فرزند تم یہاں پر کیسے آئے، تم کون ہو؟ کہا میں حجت خدا ہوں، اور یہاں پر آنے کا کیا سوال ہے؟ وہ خدا کہ جس نے مجھے مدینہ سے طوس تک پہنچا دیا وہ گھر کے اندر اگر پہنچا دے تو اس میں حیرت کس بات کی ہے؟ امام تقی جواد پہنچ گئے. کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ اس کمرے میں. اب امام تقی جواد داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی 8ویں امام نے اپنے فرزند کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے امام زہر کے اثرات کو بالکل بھول گئے. فوراً اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور جو باتیں کرنا تھی باپ بیٹے نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی، جو وصیتیں کرنا تھی وہ ساری وصیتیں کرنا شروع کی. ابا سلط حروی کہتے ہیں میں سن نہیں سکا کہ انہوں نے کیا کہا، مگر اتنا ضرور محسوس کیا کہ پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ 8ویں امام جو وصیت کرنا چاہتے تھے وصیت امام نے کی. ہم ایام عزا میں ہیں، کیا واقعا ہمیں کربلا تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دقت ہے، کوئی رکاوٹ ہے؟ اے مولا رضا آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ کا وقت آخر ہے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس تو نہیں جانا پڑ رہا. مگر آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے، حسین کے 3 بیٹے کربلا میں موجود ہیں. ایک علی اکبر ہے، دوسرا علی اصغر ہے، تیسرا علی زین العابدین ہے. مگر تینوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کے پاس وقت آخر آئے. حسین مظلوم اتنی زیادہ مصیبت حسین مظلوم کے اوپر ہے کہ علی اکبر ہیں تو زین سے زمین پر آتے ہیں، فریاد بلند کرتے ہیں یا بتا علیہ کا منی سلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے. یہ علی اکبر کا وقت آخر ہے، بوڑھے باپ کو جوان کے لاشے پر جانا پڑ رہا ہے. وہ علی اصغر ہے جو ہاتھوں پر باپ کے ہے، بیٹے کا وقت آخر باپ کے ہاتھوں پر. فتقلب الصبی علی یدی الامام،
وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. اور پھر سید سجاد کی کیا کیفیت ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے جا رہے ہیں تو سید سجاد امام مظلوم کے پاس نہیں آ سکتے. وہ بیمار امام، بستر سے اٹھنا مشکل ہے. امام مظلوم خود تشریف لاتے ہیں، سید سجاد کے پاس آتے ہیں، اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو سید سجاد پوچھتے ہیں کہ بابا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ امام کہتے ہیں قد قتل بیٹا مارے گئے. کہا مسلم بن اوسجا کا قد قتل بیٹا مارے گئے. کہا کہ بابا اور باقی؟ کہا کہ بیٹا اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت و انا، کہ اب خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اب کوئی اور باقی نہیں ہے. وصیت امام تقی جواد سے کی ہمارے 8ویں امام نے، اور یہاں پر امام مظلوم نے وصیت کی سید سجاد کو. اور وہ کیا وصیت ہے؟ اے بیٹا سجاد، جب مدینہ واپس جانا میرے شیعوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ شیعتی مہما شرب تم ما ازبن فذکرونی، اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریب او شہید فندبونی، اور اگر کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پر بعد میں ماتم کرنا، اپنے پردیسی امام پر ماتم پہلے کرنا. اور آخری وصیت لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش کہ تم کربلا میں عاشور کے دن ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، میرے اصغر کو کسی نے ایک قطرہ پانی نہ پلایا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک ہماری عزاداری کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہن کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مالک آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جو کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہداء کو سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیماروں کو صحت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. فروغ عزاداری میں دام درہم سخن قدم تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. زوان کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.